آپ لوگ تنگ نہیں آ گئے پاکستان کی برائیاں سن کے؟ مطلب جس کو دیکھو اٹھ کے پاکستانیوں کے بارے میں شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ بے ایمان لوگ ہیں۔ پاکستان میں اچھے لوگ بھی رہتے ہیں، وائی ڈونٹ یو گائز ٹاک اباؤٹ دیم؟ اب ڈاکٹر امجد ثاقب جیسے لوگ ہیں، آپ نے کبھی سنا ان کے بارے میں؟ وہ کیا کمال کام کر رہے ہیں، وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ مطلب دنیا از گیونگ دیم اوارڈز لیفٹ اینڈ رائٹ۔ He's got the نظریہ پاکستان، تمغہ امتیاز، شان پاکستان، ایرین نوبل پرائز، ریمنڈ میگسیسے مین آف دا ڈیکیڈ ایوارڈ، ہی واز نامینیٹڈ فار دا نوبل پیس پرائز۔ اب وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ ہارورڈ جیسا انسٹیٹیوٹ ان کے اوپر کیس اسٹڈی بنا رہا ہے کہ بھائی آپ کر تو رہے ہو، کیسے کر رہے ہو؟ نوبڈی ٹاکس اباؤٹ دیم، ایوری بڈی از جسٹ نیگیٹو۔ ایک ٹاکسک انوائرمنٹ پھیلایا ہوا ہے سب نے۔ سب کو پتہ ہے کہ ہاؤ ہی ہیز ریولیوشنلائزڈ دا مائکرو فائنینسنگ کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں ایک اسلامک ایلیمنٹ وہ لے کر آئے ہیں۔ زیرو کلیکٹرل اور زیرو انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ وہ لوگوں کو لونز دے رہے ہیں، اینڈ از ریکوری ریٹ، اقوت فاؤنڈیشن کا جو ریکوری ریٹ ہے دیٹ از مور دین 99%، اٹس آلموسٹ 100%۔ اور لوگ ہارورڈ جیسے انسٹیٹیوٹ جنہوں نے کیس اسٹڈی کیا وہ حیران ہیں کہ کیسے۔ اور آپ ان کا اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں، جو میں نے ان کے اوپر کیس اسٹڈی پوری کی ہے، اس میں آپ کو ان کا پورا پروسیس نظر آئے گا کہ کیسے مسجد میں بیٹھ کے لون دیتے ہیں، اینڈ ان کا پورا پروسیس از ٹرسٹ بیسڈ، جس کے اوپر یہ لون دیتے ہیں اور لوگ واپس آتے ہیں۔ بلکہ انفیکٹ جو غریب لوگ جن کو یہ لون دیتے ہیں، وہ ان کو جب لون ریٹرن کرتے، وہ خالی لون ریٹرن نہیں کرتے، دے دین بیکم ڈونرز ٹو دا فاؤنڈیشن۔ یہ ان اٹ سیلف ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے، اور یہ ایک پروف ہے کہ پاکستانیز آر ان ریالٹی ایکسٹریملی گڈ پیپل اگر آپ انہیں عزت دیں۔ اب میں آپ کو امجد ثاقب کی بتاتا ہوں تھوڑا سا ہسٹری بیک گراؤنڈ۔ اب آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، اور ان کے مائنڈ سیٹ سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹے سے شہر میں ٹاٹ کے اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، اور آپ ان کے جتنے بھی انٹرویوز آپ دیکھ لو نا، تو یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم ٹاٹ کے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ بلکہ انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ اسکول سے پڑھ کے جب یہ لاہور کے مشہور جی سی کالج میں گئے اپنی فردر ایجوکیشن کے لیے، تو وہاں پہ ایچ ایس این سے بچے آتے ہیں اور دوسرے مشہور اسکول سے آتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ سارے آ کے کہتے ہیں کہ وی آر ایچ ایس سونینز اینڈ وی آر دس اینڈ وی آر فلاں اینڈ وی آر ڈھمکا۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہنا شروع کر دیا کہ وی آر ٹاٹینس۔ مطلب آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھو کہ انہوں نے اس کو ٹاٹ کے اسکول سے پڑھے ہوئے اپنی ویکنس نہیں بنایا، ہی ٹرنڈ اٹ انٹو ہز اسٹرینتھ کہ ہم ٹاٹین سے ہیں۔ ان کو فخر تھا، اینڈ دیٹ از دا مائنڈ سیٹ دیٹ ٹوک ہم فردر، جو دیٹ ٹوک ہم ٹو سکسیس ویئر ہی از ٹوڈے، اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ۔ اسی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھے اپنی لائف میں۔ جی سی سے ہی گاٹ ایڈمیشن انٹو کنگ ایڈورڈ۔ اچھا، یہ بھی ایک بڑی مزے کی سٹوری ہے، آپ لوگ سن کے حیران ہوئیں گے۔ کنگ ایڈورڈ از ون آف دا بیسٹ میڈیکل اسکولز ان لاہور، بلکہ ان پاکستان، ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بیکم اے ڈاکٹر، وہ صرف گئے اس لیے کیونکہ ان کے ماں باپ کا دل تھا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بنے۔ ان سے یہ آپ انسپریشن لیں کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کی بات ٹالی نہیں۔ جو دوسری چیز میں نے ان سے سیکھی ہے نا ڈاکٹر صاحب سے، جو آئی تھنک آپ لوگوں کو بھی سیکھنی چاہیے، which is equally if not more important than a positive mindset, is the clarity of mind۔ 2001 میں ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے، جس واقعے کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ مجھے میری لائف کا ایک مقصد مل گیا، ایک ڈائریکشن مل گیا۔ I found out what I was made for۔ واقعہ کچھ ایسا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک خاتون آتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں، میں بیوہ ہوں، میں نے اپنے بچوں کو پالنا ہے، لیکن میں نے انہیں عزت سے پالنا ہے، میں آپ سے بھیک نہیں مانگنی آئی۔ کہتی ہیں آپ مجھے 10,000 روپے کا ادھار دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ یہ 10,000 روپے ہیں، اتنی کوئی بہت بڑی رقم تو نہیں ہے۔ دس از بیک ان 2001۔ انہیں دوستوں سے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کیے اور انہوں نے خاتون کو دے دیا، یہ سوچ کے کہ یہ واپس تو نہیں آئیں گے۔ لیکن ٹو ہز سرپرائز وہ خاتون واپس آئیں، انہوں نے وہ پیسے انہیں واپس دیا۔ لیکن انہوں نے جو وہ پیسے واپس کرتے ہوئے جملہ بولا بقول ڈاکٹر صاحب کے، کہ وہ جملہ چینجڈ ہز لائف۔ دیٹ واز دا مومنٹ کہ انہیں کلیئرٹی مل گئی کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ 10,000 روپے میں آپ کو واپس تو کر رہی ہوں، یہ لیکن آپ اپنی جیب میں نہ ڈالیے گا،
اس 10,000 روپے سے میں نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا شروع کر دیا. یہ 10,000 روپے آپ کسی اور کو دیں, عزت سے دیں, تاکہ وہ بھی عزت کی روزی کما سکے. بس یہ اس خاتون کا کہنا تھا, اور وہاں پہ پیدائش ہو گئی اخوت فاؤنڈیشن کی. ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے پیسے لوگوں سے اور اکٹھے کیے, ₹1,00,000 ہوا, 2,00,000 ہوا, 3,00,000 ہوا, اور آج 2023 میں 22 ارب روپے کا وہ لون دے چکے ہیں 2.5 کروڑ لوگوں کو, وچ از 10% آف پاکستان آبادی. وہ لوگوں کو دے چکے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. ان کے بارے میں ہم اتنی بات نہیں کرتے. دس از دا, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے بارے میں, ان پاکستانیوں کے بارے میں بات کریں جو ایکچولی پاکستان کو چینج کر رہے ہیں, ہو آر ورکنگ فار پاکستان, جو دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. اور ان کا ایسا زبردست یہ فاؤنڈیشن ہے. انہوں نے, آپ کو ایک اور بات میں ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا, انہوں نے یونیورسٹی اسٹارٹ کی ہے, اور اس یونیورسٹی میں وہ صرف ایجوکیشن نہیں پڑھا رہے, وہ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں, وہ لوگوں کو ایک اچھا انسان بننا سکھا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی کینٹین میں کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوتا, انہوں نے قیمتیں لگائی ہیں ہر چیز کی, اور ایک گلا سا انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو قیمت ہے پین 10 روپے کا ہے, تو بچہ پین اٹھاتا ہے اور گلے میں 10 روپے ڈال دیتا. اور آپ یقین کریں, اس میں اگر ان کی 100 روپے کی سیل ہوتی ہے نا, تو گلے میں سے 100 روپے نہیں, 99 روپے نہیں, 99 روپیز نہیں, 110 روپے نکلتے ہیں. دس از وٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ پاکستانیز آر بائی ہارٹ گڈ پیپل. ان کے لیٹس اسٹاپ آل دس نیگیٹیوٹی, دس ٹاکسک انوائرمنٹ دس از کلنگ پاکستان. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا گڈ پیپل, لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پازیٹیو, لیٹس بی پازیٹیو, لیٹس ہیو اے کلیئر مائنڈ سیٹ, لیٹس گو فارورڈ, لیٹس میک پاکستان اے بیٹر پلیس ٹو لیو. پاکستان کا نام روشن کرے.